أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله العظيم. محترم حضرات، تراویح میں 19 پارے مکمل ہو چکے ہیں. 19ویں پارے کی سورۃ النمل کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے. بڑی شان والے پیغمبر تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے لڑکے تھے. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی. جنات پر بھی ان کا حکم چلتا تھا، انسانوں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا، حتیٰ کہ چرند پرند پر بھی ان کی حکومت تھی. ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی. ہوا کو حکم کرتے تو وہ ان کے حکم کی تعمیل کرتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہدہد پرندے کو غائب پایا. جو پرندہ اس بات پر مقرر تھا کہ وہ آسمان پر بلندیوں میں اڑ کر دیکھا کرے کہ کس جگہ پر پانی ہے، میٹھا ہے کہ کھارا ہے. اس کی یہ ڈیوٹی تھی. دربار میں اس کو حاضر باش بھی رہنا پڑتا تھا. ایک مرتبہ وہ غیر حاضر ہو گیا. وجہ معلوم کی تو بتایا کہ میں پانی کی تلاش میں آگے نکلا تو مجھ کو یہ قوم ملی جس کی حکومت ایک عورت کے قبضے میں ہے، اور وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. یہ بہت تفصیلی واقعہ ہے. اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کو سنایا ہے. اس میں سے مجھ کو یہ خاص بات کی طرف توجہ دلانی ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت کے پاس جو حکمرانی کیا کرتی تھی جس کا نام بلقیس تھا، خط بھیجا ہدہد پرندے کے ذریعے، یا تو مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ ورنہ ہم تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس نے مشورہ لیا اپنے وزیروں سے، بڑے بڑے لوگوں سے. انہوں نے کہا آپ ایسا کیجئے، پہلے ان کو جانچیے آپ کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کوئی رسول اور پیغمبر ہیں یا نہیں. اگر دنیا دار ہوں گے تو دنیا کی مال و دولت کی لالچ میں آ کر اپنے فیصلے سے یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. چنانچہ بہت سارے تحفے تحائف بھیجے اس نے. جب وہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں آنے لگے تو حضرت
سلیمان علیہ السلام نے ان کے آنے سے پہلے ہی بہت زبردست انتظام کیا ہوا تھا. راستے میں سونے چاندی کی اینٹوں سے راستے کو بنا دیا تھا اور دائیں بائیں بڑے ہی مختلف قسم کے جانوروں کو کھڑا کر کے رکھا تھا، جس کو دیکھ کر تحفے تحائف لانے والے سپاہی گھبرا گئے کہ ہم جو تحفے تحائف لے کے جا رہے ہیں یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو راستہ بنایا ہوا ہے اس کے سامنے ان کی حیثیت کچھ نہیں. ایسا ہے جیسا کہ ہاتھی کے سامنے چونٹی. لیکن پھر بھی وہ آگے اپنی جو ملکہ تھی، ملکہ بلقیس، اس کی جو بات تھی وہ پہنچانے کے لیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بلقیس کا جو تخت ہے اس کو کون لے کر آئے گا؟ ان لوگوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ان کا جو تخت ہے اس کو کون لے کر آئے گا؟ تو ایک جنات کھڑا ہوا. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. وہ عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر، اگر آپ مجھ کو اجازت دیں گے تو میں آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں وہاں کا تخت اٹھا کے آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایسی طاقت دے رکھی ہے کہ وہ سیکنڈوں کے اندر دنیا کی سیر کر سکتے ہیں. بالکل لطیف ان کا جسم ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا ہے. وہ بالکل باریک ہوتے ہیں، اتنے پتلے ہوتے ہیں، اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ ہم کو وہ نظر نہیں آتے. آگ سے ان کو بنایا گیا، وہ بھی بہترین آگ، ایسی آگ نے جس کے اندر مکسنگ ہو، بالکل پیور. وہ کہنے لگے، ایک جن کہنے لگا، عفریت جس کا نام تھا، وہ کہنے لگا میں آپ کے پاس وہ تخت لا کر حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو. ایک جگہ آدمی بیٹھا ہے، کھڑے ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ 2-3 سیکنڈ، بلکہ وہ بھی نہیں. وہ کہنے لگا اتنے کم وقت میں لا کے حاضر کر دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو بہت زیادہ وقت لے رہے ہو، ہم کو تو اور جلدی چاہیے. تو ایک بزرگ تھے ان کے دربار میں، آصف ابن برخیہ جن کا نام تھا، وہ عرض کرنے لگے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے اللہ کے پیغمبر، میں تو ملکہ بلقیس کے تخت کو آپ کی آنکھوں کی جو پلک ہے، پلک چھپکنے سے پہلے لا کے حاضر کر دوں گا. اپنی جگہ سے اٹھنے میں تو دیر لگتا ہے، لیکن آنکھ کی جو پلک ہے آپ چھپکیں گے اور کھولیں گے، آپ کے سامنے تخت حاضر. آپ ہم کو اجازت دیں. اسی پر مجھ کو آپ کے سامنے کچھ بات کہنی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جنات کہہ رہا ہے کہ میں وہ تخت کو لا کر حاضر کر دوں گا آپ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے. اور یہ کہہ رہے ہیں، یہ انسانوں میں سے تھے، کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے اتنے کم وقت میں آپ کے سامنے ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کر دوں. اللہ پاک نے بیان فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب. ان کے پاس علم تھا. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آسمان کی طرف سے نازل کردہ جو شریعت تھی، جو کتاب تھی، جو ایک صحیفہ تھا، اس کا ان کے پاس علم تھا.
علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی تھی، اتنا ان کا مقام اور مرتبہ تھا کہ ان کو اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ جنات سے بھی زیادہ ان کے اندر پاور ہے علم کی برکت سے۔ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کے علم اور ان کے عمل کی برکت سے کرامات سے نوازتا ہے۔ بے شمار اولیاء دنیا میں گزرے ہیں جن سے کرامات کا ظہور ہوا، بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ کرامت کہتے ہیں عام انسان جس کام کو کر نہیں سکتا ہے اس کام کو کوئی اللہ والا کرے، اس کو کہا جاتا ہے کرامت۔ اور اگر کوئی ایسے کام کو کرے اور وہ نبی ہو تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو اولیاء اللہ کو اللہ پاک کرامات سے نوازتے ہیں۔ یہ جو غیر مقلدین ہیں، اہل حدیث ہیں، ان میں تو کوئی ولی ہوتا نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ جب سے ان کی پیدائش ہوئی 150 سال، انگریز جب دنیا میں آیا، یہ ہندوستان میں جب انگریز آیا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے مسلمان اکٹھا ہو گئے ہیں، سب ہم کو بھگانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ تو انگریز نے چاہا کہ مسلمانوں کے اندر جماعت بندی ہو جائے، فرقہ بندی ہو جائے، ان کے اندر ڈویژنز قائم ہو جائے۔ تو اس نے بڑے بڑے مولویوں کو پیسے دے کر، جو جاہل قسم کے تھے ان کو پیسے دے کر خرید لیا اور کہا کہ تم مسلمانوں کے اندر بیچز بناؤ، تمہاری ایک بیچ، ان کی ایک بیچ، خبرستان والوں کی ایک بیچ، فلاں کی ایک بیچ۔ تو اس طرح بہت سے فرقے انگریز کے ہندوستان میں آنے کے بعد وجود میں آئے، بریلوی حضرات آئے، قادیانی کا فرقہ جنم لیا۔ ایسے ہی یہ اہل حدیث غیر مقلدین، یہ کوئی آسمان سے آیا ہوا نہیں ہے، ایک ہی جماعت کامیاب ہے، ایک ہی جماعت نجات پانے والی ہے جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، وہ لوگ ہم ہیں۔ تو یہ جو غیر مقلدین ہیں، اہل حدیث ہیں، ان میں تو کوئی ولی ہوتا نہیں، کوئی بزرگ ان میں نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کرامات کو نہیں مانتے ہیں، اولیاء کے کرامات کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے آپ کسی ولی کا قصہ بیان کریں گے، فضائل اعمال میں بے شمار اولیاء کے قصے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک قصہ بھی لکھا ہوا ہے، حضرت کیا نام یاد نہیں ہے، کہ رات میں انہوں نے خواب میں روٹی دیکھا، اللہ نے ان کو رات میں خواب میں روٹی کھلایا، تو وہ رات میں کھا رہے تھے، صبح اٹھ کے دیکھا تو ہاتھ میں روٹی ہے۔ ایسے ہی ایک ماں کا قصہ لکھا ہے کہ ماں بچے کو روزانہ کہا کرتی تھی کہ بیٹے اللہ سے دعا مانگ کے مجھ کو کھانا دے دو، تو کھانا ماں پہلے ہی تیار کر کے رکھتی تھی اور وہ بچہ جب دعا کر کے فارغ ہوتا کھانا لا کے دیتی تھی، دیکھو یہ کھانا آیا اللہ کے یہاں سے کھا لو۔ اس طرح عادت ڈالتی تھی اللہ سے مانگنے کی۔ ایک دن ماں کہیں چلی گئی تھی، بچے کو بھوک لگ رہی ہے، اب دیکھا ماں تو ہے نہیں، اس نے کیا کیا، روزانہ جس طرح مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہے، مصلی بچھا کے نماز پڑھ کے دعا کی ہے اللہ مجھ کو کھانا کھلائیے، روزانہ آپ مجھے کھلاتے ہیں، ابھی بھوک لگ رہی ہے مجھ کو آپ کھانا کھلائیے۔ ویسے آج امی بھی گھر پہ نہیں ہے، کچھ اچھا اسپیشل کھانا کھلائیے۔ خوب دعا کیا اس بچے نے، پھر حسب معمول جہاں کھانا ماں لا کے رکھتی ہے وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ کھانا رکھا ہوا، اللہ نے غیب سے کھانا بھیج دیا۔ تو یہ کرامت ہے، بچپن سے ہی کرامت ظاہر ہو رہی ہے۔ اس طرح کی باتوں کو یہ اہل حدیث بولتے ہیں شرک ہے۔ ان کے جو بات سمجھ میں نہ آئے بول دیتے ہیں یہ شرک، جو بات ان کو سمجھ میں نہ آئے فوراً کہہ دیں گے یہ شرک ہے۔ ان کے چکر میں نہیں آنا چاہیے۔ خیر، تو یہ کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو عطا فرمائی تھی کہ پلک جھپکنے کے وقت میں ملکہ بلقیس کے تخت کو لا کر حاضر کر سکے. یہ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. علم بہت بڑی دولت ہے. انسان، اللہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے، ساری مخلوق میں انسان سب سے زیادہ اشرف ہے. اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ فضیلت انسان کو حاصل ہے. فرشتوں سے بھی زیادہ افضل انسان ہے. کیوں؟ انسان کے پاس عقل ہے اور وہ اس عقل کے ذریعے علم کو حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروا دیا. کیوں؟ آدم علیہ السلام کو وہ علم حاصل تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں. علم بہت بڑی دولت. اب ایک بات سمجھیے، فرق آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ڈاکٹری کرتے ہیں، لائر کا کورس پڑھتے ہیں، انجینئرنگ کرتے ہیں، بی ٹیک کرتے ہیں، کمپیوٹر کورسز کرتے ہیں، اور نہ جانے دنیا میں کیسی کیسی تعلیم ہے اور کس طرح کے کورسز ہیں، وہ سب کرتے ہیں. ان سب کو دنیا والے کہتے ہیں ایجوکیشن. یہ سب کیا ہے؟ ایجوکیشن، تعلیم، علم کہتے ہیں. اور مدرسے میں جا کے جو بچہ قرآن پڑھتا ہے، مدرسے کی تعلیم حاصل کرتا ہے، 9 سال 10 سال پڑھ کر مولوی بنتا ہے، پھر 1 سال پڑھ کر مفتی بنتا ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ علم. دونوں کو برابر سمجھتے ہیں، لیکن آپ سمجھیے دونوں برابر نہیں ہے. علم تو صرف وہی ہے جس کے ذریعے اللہ کو پہچانا جائے، جس کے ذریعے انسان اپنی حقیقت کو جان لے کہ میں کیا ہوں، مجھ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، آنے کا میرا مقصد کیا ہے، اللہ کون ہے، دنیا کیا، آخرت کیا. علم تو آخرت کے بارے میں جاننے کا نام ہے. اللہ کے بارے میں، پیدا کرنے والی ذات کے بارے میں جاننے کا نام علم ہے. یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بچے پڑھتے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے. کیوں؟ علم کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اور آخرت میں کامیاب ہونا، دنیا میں کامیابی کے ساتھ. اور دنیا میں جتنے بھی یہ اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، ان کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ڈاکٹر بننا. بھائی تو کیا پڑھ رہا ہے؟ میں BPC کر رہا ہوں. کیا مقصد ہے؟ ڈاکٹر. اس سے کیا ہوگا؟ خوب پیسہ کما سکتے ہیں، لڑکی والوں سے خوب 20-20 لاکھ روپے جہیز لے سکتے ہیں، حرام کا مال. بھائی لائر کورس کر رہے ہو، کیا کرو گے؟ میں لائر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، فلاں بنوں گا، فلاں بنوں گا. یہ سب کیا ہے؟ ہنر ہے. پیٹ پالنے کے لیے یہ سب ہنر ہے. ان کو علم نہیں کہیں گے، یہ علم ہے ہی نہیں، یہ تو ہنر ہے. ہاں، یہ اس اعتبار سے علم ہے، ایجوکیشن ہے. اس ہنر کو جاننے کا یہ ایجوکیشن ہے. ڈاکٹر کا کام کس طرح کرنا ہے، آپریشن کیسا کرنا ہے، اس کو جانتے ہیں یہ لوگ. تو اس ہنر کو سیکھنے کا نام علم ہے. یہ بات، اتنی بات ان کی ٹھیک ہے. لیکن جیسا یہ علم ہے قرآن کا، حدیث کا، ویسا وہ علم نہیں ہے. کیونکہ وہ تو ہنر ہے، اس کے ذریعے آدمی اپنی دنیا کو سنوارتا ہے، پیسہ کماتا ہے. تو انسان کو جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اس علم کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے، جو علم انسان کو جہنم سے بچائے، جنت کو لے جائے، اللہ کی پہچان کروائے، دنیا اور آخرت کی حقیقت کو اس کے سامنے لائے. اسی علم کی برکت سے اللہ تعالی بندوں کو
بڑی بڑی فضیلتوں سے نوازتا ہے، کرامات سے نوازتا ہے، بہت اونچا مقام اس کو دیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، ان کے پاس کون سا علم تھا؟ کیا ڈاکٹری تھی؟ کیا ان کے پاس کوئی اور دوسری سرٹیفکیٹ تھی؟ نہیں، اللہ کا علم ان کو حاصل تھا، آخرت کا علم ان کو حاصل تھا۔ تو علم سے مراد آخرت والا علم ہے جس سے خدا کی پہچان ہو۔ غرض کہ میں یہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ انسان کو علم کی وجہ سے بڑی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، بڑا مقام اس کو دیا جاتا ہے، بہت اونچا درجہ اس کا ہوتا ہے۔ تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر ایک مسلمان مرد عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز کس طرح پڑھنا چاہیے اس کا علم جاننا فرض ہے۔ اب لوگ نماز پڑھتے ہیں کیسے؟ دیکھا دیکھی پڑھتے ہیں۔ شروع میں جب نماز پڑھنے کے لیے بچہ آتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، 15 سال کا ہوتا ہے، یا جس عمر میں بھی آدمی نماز پڑھنے کو مسجد میں آتا ہے، اگل بغل والے کو دیکھا دیکھی وہ نماز پڑھتا ہے، دیکھا دیکھی پڑھتا ہے۔ اس سے بعض مرتبہ وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، صحیح بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ آدمی نماز اپنی غلط پڑھتا ہے۔ کس طرح کھڑا ہونا چاہیے کچھ پتا نہیں، سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے، آسمان کی طرف چہرہ کیا ہوا ہے، حالانکہ قیام میں بالکل سیدھا کھڑے ہونا چاہیے، نہ زیادہ ہی اوپر ہو نہ زیادہ ہی سر نیچے ہو، بالکل سیدھا کھڑے ہو، نگاہ جو ہے سجدے کی جگہ اوپر ہو، نیت باندھنے لگے تو نگاہ سامنے ہو، ہاتھ بعض لوگ اٹھاتے ہیں تو بالکل ایسے کر دیتے ہیں پیچھے کو، پتہ نہیں پھلٹی مارنے جا رہا ہوا، پیچھے کو ایسے کر دیتے ہیں۔ ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے جہاں تک آسانی کے ساتھ ہاتھ اٹھ سکے، اور انگلی زیادہ کھلے ہوئے نہ ہو نہ زیادہ بند ہو، بالکل درمیانہ، تھوڑے تھوڑے کھلے ہوئے ہو، بس جس طرح عام حالات میں انگلیاں ہوتی ہیں اس طرح ہو، نہ زیادہ کھلے نہ زیادہ بند۔ یہ سب کون سکھائیں گے؟ دیکھنے سے حاصل ہو جائے گا؟ کیا ڈرائیونگ آدمی دیکھ دیکھ کے سیکھ لے گا؟ جانا پڑتا ہے، ٹریننگ کورس کرنا پڑتا ہے 40 دن کا یا 1 مہینے کا، اس کے پاس جائیں گے، وہ آپ کے پیر کے اوپر اپنا پیر رکھے گا گیئر دبانے کے لیے، اس کی لات بھی کھانی پڑتی ہے، بہت کام کرنے کے بعد آپ کو 2-4 آدمی کو قتل کرنے کے بعد ڈرائیونگ حاصل ہوتی ہے۔ تو بہت مشقت کرنی پڑتی ہے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ایسے ہی دیکھا دیکھی نماز پڑھتے ہیں۔ وضو بھی کرنا لوگوں کو نہیں آتا، دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھ لیا کہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ ایسے سے کر رہا ہے تو سب کر رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کون سی بلا ہے؟ یہ کیا ناپ رہا ہے؟ یہ ہاتھ سے وہ کیا ناپ رہا ہے؟ کیا پھول بیچنے والا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی کون سی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہاتھ دھونے کے بعد اس طرح ناپ لیا کرو کہ تمہارا ہاتھ کتنا لمبا چوڑا ہے؟ وہ حدیث میں کہا ہے، کیا حضور نے ایسا وضو فرمایا ہے؟ معلوم کرے، علماء سے پوچھیں کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، حضرت آپ مجھ کو سکھا دیجیے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اپنے سے بڑے صحابی سے جب ملاقات ہو جاتی، بھائی حضور کے دور میں صحابہ بہت تھے، مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، اور آس پاس کے علاقوں میں بھی تھے۔ مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے ان کو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا موقع ملتا تھا، بار بار ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بار بار آتے جاتے تھے۔
جو لوگ دور دراز کے تھے، یمن کے، شام کے، ادھر کے ادھر کے، وہ آ کے چند روز رہتے اور نماز وغیرہ سیکھ کے چلے جاتے تھے۔ جب کبھی مدینے کا کوئی صحابی ان کو مل جاتا، وہ لوگ پکڑ لیتے، حضرت آپ مدینے سے آئے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ نے بہت زمانہ جو ہے گزارا ہے، ذرا ہم کو حضور نے کیسا وضو فرمایا ذرا کر کے دکھائیے۔ حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں وضو حضور نے کس طرح کیا تھا، لیکن وہ 1 مہینے کے لیے آئے تھے، وہاں مدینے میں رہ سیکھ کے چلے گئے، اور یہ صحابی مدینے میں مستقل رہتے ہیں، سالوں سے وہاں پر ہیں، تو ان کو زیادہ ایکسپیرئنس ہوگا، زیادہ ان کو دعائیں معلوم ہوں گی۔ تو ان سے پوچھتے تھے کہ حضرت آپ ہم کو بتا دیجیے وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے۔ اولیاء کے اندر بھی اس طرح گزرے ہیں، جب کسی ولی کو دوسرے ولی سے ملاقات ہو جاتی، معلوم کرتے کہ حضرت آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، ہم کو نماز بتائیے۔ تو معلوم کرنا چاہیے وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، وضو کس طرح کرنا چاہیے۔ بہت غلط سلط وضو کرتے ہیں، نماز بھی الٹی سیدھی پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، بہت سے لوگ رکوع میں جھکتے ہی نہیں ہیں، اس طرح وضو کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، حالانکہ بالکل ایسے ہونا چاہیے، 90 ڈگریز کا جو اسکیل ہوتا ہے ایسے ہونا چاہیے، مولا مٹم جس کو کہتے ہیں، بالکل اس طرح رکوع کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بالکل نیچے جھک جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ، درمیانہ ہونا چاہیے، نہ زیادہ اوپر کو کمر جھکی ہوئی نہ زیادہ نیچے کو، بالکل ایسے سیدھا ہو کہ برتن بھی اگر اوپر رکھ دیا جائے وہ نہ گر سکے، اس طرح آدمی کو رکوع کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ ایک بات آپ نماز کے اندر، سارے مسائل تو ہم بتا نہیں سکتے، وقت اتنا نہیں ہے، ایک بات آپ یاد رکھیے، پوری نماز کے اندر ایک چیز کا آپ خیال رکھیں، ایک حالت سے جب آدمی دوسری حالت میں جائے گا، مثلا آدمی اب کھڑا ہوا، قیام میں ہے، قرات چل رہی ہے، یہ ایک حالت ہے، پوزیشن ہے، اس حالت سے، اس پوزیشن سے آدمی جب دوسری حالت میں جائے گا، یعنی رکوع میں جائے گا، جھکے گا، تو بدن کے سارے اعضاء، باڈی کے پورے پارٹس اپنی اپنی حالت میں آ جانا چاہیے، ان کے اندر سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، اس کے اندر فٹنس نہ ہو، ایسا محسوس نہ ہو رہا ہو کہ آپ نے اس کو پکڑ کے رکھا ہے، بالکل ڈھیلا اس کو چھوڑے۔ جس طرح آپ قیام میں کھڑے ہیں، پورا بدن ڈھیلا ڈالا ہے، آپ رکوع میں جائیں گے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع میں جانے کے بعد کمر کو پکڑ کر رکھتے ہیں کہ اب فوراً اٹھنا ہے، ایسا نہیں، اس کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، وہاں پر آپ کو 4-5 سیکنڈ کے لیے رہنا ہے، تو باڈی کے جتنے پارٹس ہیں اس کو فری چھوڑنا ہے، پھر آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں گے، یہاں پر بھی باڈی کے پورے پارٹس کو فری چھوڑنا ہے، ڈھیلا چھوڑنا ہے، ٹائٹ پکڑ کے نہیں رکھنا ہے، ڈھیلا چھوڑنا ہے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، وہاں پر بھی سجدے سے جب اٹھتے ہیں، اس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، پہلا سجدہ کرنے کے بعد دوسرے میں آئے بھی نہیں، فوراً چلے گئے، بیٹھے بھی نہیں، دوسرے سجدے میں فوراً چلے گئے۔ بیٹھنا چاہیے، باڈی کے پورے پارٹس کو اپنی جگہ رکھنا چاہیے، اپنی حالت میں رکھنا چاہیے، پھر دوسرے سجدے میں جانا چاہیے، پھر کھڑے ہونا چاہیے۔ تو پوری نماز کے اندر جب آدمی ایک کیفیت سے، ایک حالت سے، ایک پوزیشن سے دوسری حالت میں جائے گا، تو بدن کے پورے اعضاء کو ڈھیلا چھوڑنا چاہیے، فری اس کو رکھنا چاہیے، ٹائٹ پکڑ کے نہیں رکھنا ہے کہ آپ اس کو اٹھنا ہے، اٹھنے کے وقت آپ اس طرح کریں، لیکن اٹھنے اور اس میں جانے کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں آپ اس کو فری کر کے چھوڑیں۔ اس طرح آپ ہر چیز کو سیکھیں، کاروبار کس طرح کرنا ہے، کاروبار کے اندر کیا کرنا چاہیے، کیا کاروبار نہیں کرنا چاہیے، شراب خانہ کھولنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، کیسٹ کا سینٹر چلانا چاہیے کہ نہیں چلانا چاہیے،
کیسے کیسے کاروبار آج کل دنیا میں آ رہے ہیں جس کے اندر آدمی سود میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیاج کھانے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، حرام کھا رہا ہے پوری زندگی۔ بینک میں نوکری کرتے ہیں، بینک میں نوکری کرنا تو جائز نہیں ہے۔ اسکولوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، اکاؤنٹس پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا تھا، بی کام میں کر رہا تھا، میں چھوڑ دیا۔ بینک میں نوکری کرنا تو جائز نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، کون سا کام کرنا چاہیے، کون سی چیز سیکھنا چاہیے، کون سی چیز نہیں کرنا چاہیے، یہ سب معلومات کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو دنیا کا کوئی بھی کام ہم کرنے جائیں یا دین کی کوئی بھی بات ہو تو عالم سے معلوم کر کے کرنا چاہیے۔ اس طرح آپ سیکھتے رہیں گے، ساری باتیں آپ کو چند سالوں میں معلوم ہو جائیں گی، موٹی موٹی باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی، کچھ بیان کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے گا، کچھ تعلیم کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس طرح آدمی کچھ نہ کچھ علم والا بن جائے گا، کچھ نہ کچھ وہ کیا بن جائے گا، علم والا بن جائے گا۔ کچھ خود وہ قرآن شریف پڑھ کر سیکھ لے گا، ہے کہ نہیں؟ بالکل جاہل رہیں گے، نہ قرآن شریف پڑھنا آتا ہے، نہ اردو پڑھنا آتا ہے، کچھ بھی نہیں، بس مسجد میں آیا، وہ تیلگو کی یا انگریزی کی کوئی کتاب لے لیا، اس میں چند سورتیں رکھ لیا، اتحیات سیکھ لیا اور فلاں فلاں دعا سیکھ لیا، پوری زندگی اسی پر گزار رہا ہے، نماز روزہ چل رہا ہے۔ اس طرح سے آدمی کہیں کامیاب ہو سکتا ہے، اس کی نماز کہیں صحیح ہو سکتی ہے۔ بھائی قرآن نازل ہوا ہے عربی زبان میں، عربک گرامر میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کے حروف کو اسی طرح ادا کرنا ہے جس طرح عرب کے لوگ اس کو ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہاں نکالتے ہیں، اب الحمدللہ رب العالمین، بتائیے الحمد دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ معنی بدل جائے گا۔ الحمد دونوں میں آواز میں فرق ہوا، آواز میں فرق ہوا تو حرف بدل جائے گا۔ الحمد میں بڑی ہاں ہے، الحمد میں چھوٹی ہاں ہے۔ جب حروف بدل گئے تو معنی بدل جائے گا۔ BALL بال، شروع میں بی ہے، بی کو ہٹائیں گے، آپ ٹی لگا دیں گے تو ٹال ہو جائے گا۔ بال کا مطلب کچھ ہے، ٹال کا مطلب کچھ ہے، معنی بدل گیا۔ تو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ایک حرف پڑھنے کی جگہ دوسرا حرف ہم نے پڑھ دیا، معنی بدل گیا تو نماز فاسد ہو گئی، وہ نماز بیکار ہو گئی۔ اب آدمی پوری زندگی الحمدللہ رب العالمین کہہ کے گزار دیتا ہے، کبھی اس نے کسی مؤذن صاحب سے نہیں سیکھا، کسی امام صاحب سے نہیں سیکھا، کہیں مکتب میں نہیں گیا، نہ ماں باپ نے بچے کو کبھی بچپن میں اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سارا وبال ملا جلا کر اس لڑکے کو بھی ہے، ماں باپ کو بھی ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، جتنا بڑا علم والا ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اتنا زیادہ وہ تقوی والا ہوگا، اتنا زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ دنیا میں بھی بڑھے گا، آخرت میں بھی بڑھے گا۔ بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نواز دیں گے۔ ایک آخری بات آپ سے بتا دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر پوچھا کہ حضرت آپ ہم کو بتائیں، علم افضل ہے یا دولت افضل ہے؟ علم افضل ہے یا دولت افضل ہے؟ آج کا مسلمان کہتا ہے دولت افضل ہے۔ بچے کو نورانی قاعدہ دے کر، 10 روپے کی چھوٹی سی الف بے کی کتاب دے کر مسجد میں پڑھنے کے لیے مت بھیجو، حضرت کے پاس مت بھیجو۔ دولت افضل ہے، اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجو، وہ ڈاکٹر بنے گا، لائر بنے گا، کمپیوٹر ہارڈ ویئر انجینئر بنے گا، سافٹ ویئر کا بنے گا، پائلٹ بنے گا، وہ اس کو نوکری حاصل ہوگی، اس کو مال حاصل ہو جائے گا۔ مدرسے میں مکتب میں نہیں بھیجتے، نہ گھر بلا کے کسی کو پڑھاتے، نماز کیا، روزہ کیا، قرآن کیا، کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے بھائی علم افضل ہے دولت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کے ذریعے
انسان اللہ کو پہچانتا ہے اور اس کے اندر آخرت کی تیاری کرنے کا خوف ڈر پیدا ہوتا ہے. دولت کے ذریعے آدمی کو غفلت آ جاتی ہے. اکثر شیطان جو ہے دولت کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے. جس آدمی کے پاس علم ہوتا ہے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. جس آدمی کے پاس دولت ہوتی ہے لوگ اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو سیکیورٹی ہوتی ہے. دیکھ لیجیے آپ دنیا کا حال. جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا زیادہ دشمن. عام آدمی وہ نہیں ہے. آگے پیچھے اس کے کچھ کمانڈو رہنے چاہیے. جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی اس کو مصیبت اور پریشانی. یہاں مال ہے وہاں مال ہے سب کو پتا ہے تو لوگ دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں. جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اتنے دوست اس کے زیادہ ہوتے ہیں. دولت کو چور چرا کر لے جا سکتا ہے علم کو کوئی نہیں چرا سکتا. علم تو سینے میں ہے اس کے ذہن میں ہے اس کے قلب میں ہے. علم کو کوئی نہیں چرا سکتا ہے. سویا ہوا ہو جاگ رہا ہو علم کو کوئی نہیں چرا سکتا. دولت کو سوتے ہوئے بھی چرا سکتے ہیں. جاگ رہا ہے اس کو باندھ کر بھی چرا کے لے جا سکتے ہیں. دولت کے ذریعے آدمی علم حاصل کرنا چاہے حاصل نہیں ہوگا. ایک آدمی کہے میں 1 کروڑ روپے دوں گا کیا میں حافظ بن جاؤں گا؟ کیسے ہوگا؟ سیکھنا پڑے گا اس کے بغیر نہیں آئے گا. دولت کے ذریعے آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا ہے. علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آدمی کو دولت سے نواز دیتے. علم کے صدقے میں علم کے طفیل سے علم کے وجہ سے اللہ تعالی مال بھی عطا فرما دیتے. دولت کو مال کو زنگ لگ جاتا ہے لیکن علم کو زنگ نہیں لگتا ہے. دولت کو آپ جتنا خرچ کریں گے اتنا وہ کم ہوتا جائے گا. علم آپ جتنا خرچ کریں گے اتنا پھیلتا جائے گا. ہم نے آپ کو بتایا 100-200 آدمی ہے 500 آدمی ہے. آپ لوگوں نے اپنے ایک جاننے والوں کو بتایا تو 1000 ہو گئے. اس طرح آپ بولتے جائیں گے علم پھیلتا ہی جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری فضیلتیں بیان فرمائی. خیر ہم سب کو علم حاصل کرنا چاہیے پوری زندگی تک. علم کا کوئی اسٹیج نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے. دیکھیے اسلام آج دنیا والے بولتے ہیں کہ اسلام کے اندر پڑھنے لکھنے کے بارے میں کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک پڑھنا ہے. ہمارے یہاں سے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک پڑھنا ہے. تم تو کہتے ہو ڈگری حاصل کر لو 20 سال پڑھ لو 25 سال پڑھ لو ختم. ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک اس کو علم حاصل کرنا ہے نالج حاصل کرنا ہے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں تم غور کرو. اتنا بڑا اللہ نے آسمان بنایا کیا ٹیکنالوجی ہے اللہ کی. ستاروں کو اللہ نے آسمان پر کیسے کھڑا کیا. کوئی پلر ہے کچھ بھی نہیں ہے. کیا اللہ کے یہاں ٹیکنالوجی ہے. اتنے بڑے بڑے سمندر اللہ نے بنائے ہیں. بادلوں کو اللہ نے کیسے مقرر کیا ہوا ہے. سمندر کے پانی کو سورج جو ہے کس طرح کھینچتا ہے وہ اوپر جاتا ہے بادل کی شکل اختیار کرتا ہے پھر وہ جم جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس بادل کے اوپر سورج کو لے کے آتے ہیں اس کو پگھلاتے ہیں جہاں چاہے وہاں بارش برساتے ہیں. کیا ٹیکنالوجی اللہ کی. تو یہ حاصل کرنا چاہیے غور و فکر. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. زمین و آسمان میں غور و فکر کرنا چاہیے. یہ بھی ایک علم ہے. اس سے بھی اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ دیکھو یہ آسمان کتنا بڑا ہے. اس سے بھی اللہ کی یاد آئے. خیر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم کو علم کی دولت سے سرفراز فرمائے اور اس کی برکت سے ہمارے اندر عمل کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے.
اور ہم سب کو اللہ تعالی فضیلتوں سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.